بڑی تحریکات ہیں، بڑے ہمارے علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی حل ہے مسلمانوں کو اس ملک میں عزت کے ساتھ باقی رکھنے کا، ان کے مسائل کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا، تو صرف یہی حل ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بہتر نمونہ پیش کریں، ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، ہم ان کی خدمت کریں، اور اسلام پر جو داغ و دھبے ہم نے اپنی بدعمالیوں سے ڈالے ہیں وہ داغ و دھبے ہم صاف کریں۔ ایسی صورتحال میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ کتنے ہیں جو توجہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، ملازمتوں میں ہیں، میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اپنے مدرسوں میں ہیں، اپنی تحریکات کے کاموں میں ہیں، اور ہم ایسے مست ہیں کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ زمین نیچے سے ہل رہی ہے، ہمارا وجود خطرے میں۔ آپ 7 صوبوں کے 8 صوبوں کے لوگ ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ یہ خود دیکھیے کہ کتنے حضرات ہیں جو آئے ہیں اور کتنے اضلاع سے آئے ہیں، اور صوبوں میں ان کی کیا نمائندگی ہے، ان کی کیا تعداد ہے۔ آج کے ان حالات میں کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ آپ اس سے پہلے کا اجتماع سوچئے اور اس سے پہلے کا اجتماع سوچئے جو یہاں منعقد ہوا۔ گزشتہ سال تو یہاں اجتماع نہیں ہو سکا، لیکن 2 سال پہلے ہم یہاں جمع ہوئے تھے اور اسی طرح جمع ہوئے جیسے آج جمع ہوا۔ حالانکہ ان 2 سالوں میں عجیب فرق ہمارے سامنے آیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس پیدا نہیں ہوا۔ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم شاید اس ملک میں رہ نہیں پائیں۔ اور مسئلہ صرف دینی اداروں کا اور جو ہمارے مدارس ہیں، تحریکات ہیں، تعاون کا نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مسئلہ ہماری پوری ملت کا ہے، مسئلہ پوری قوم کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات سرسر چلی تو کوئی نہیں بچے گا، نہ دکانیں بچیں گی، نہ کارخانے بچیں گے، نہ ہماری املاک محفوظ رہیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اور وہ صرف ختم ہی نہیں ہوگا، پورا ملک بربادی کے راستے پر پڑ جائے گا۔ اس پہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون میدان عمل میں آئے گا؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے جان کھپائے گا ہم راستے کھولیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک قدم بڑھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے ہم کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہم آسانیوں کے راستوں پر نہیں چلنا چاہتے۔ ہمیں فرصت نہیں اپنے کاموں سے، ہمارے لیے سارے کام بڑے سے بڑے جو کام ہمیں دنیا کے اعتبار سے نظر آتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، لیکن یہ بڑا کام جو ہمارے ان کاموں کا گویا کہ ایک حصار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو سب کام ختم ہو جائیں گے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر کیا کون سی نادانی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اب یہ وقت جو ہمارے پاس ہے بہت کم ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، صوبہ بنگال میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے لوگ جو ان کے بارے میں کبھی یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے یہاں اس طرح سے دندنائیں گے اور اس طرح سے وہ ملک کو تقسیم کرنے کی گویا کہ سازشیں رچیں گے اور یہاں کی آبادیوں کو تقسیم کریں گے، ان میں بھید بھاؤ پیدا کریں گے۔ لیکن آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر جو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے تھا وہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ آج اگر خدا نخواستہ اسی طرح سے اپنی زندگی کا سفر ہم نے جاری رکھا اور ہم بیدار نہ ہوئے تو یاد رکھیے کہ حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ہم اگر سنبھلنا چاہیں گے تو ہمارے لیے سنبھلنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگرچہ تعداد میں کوئی زیادہ نہیں ہے، 7-8 صوبوں کے نمائندے ہیں اور نمائندگی جتنی بھی کم ہو میں اس کی بھی کوئی شکوہ نہیں کرتا اس کا، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر تھوڑے سے لوگ بھی سچے جذبے کے ساتھ تیار ہو جائیں اور میدان عمل میں آئیں تو 1 سے 2، 10 سے 100، 100 سے 1000 یہ ہونا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، ایک اللہ کا بندہ بھی اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ملکوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں آئے، حضرت مولانا کرامت علی جون پوری آپ کے بنگال میں آئے، یہاں کی قسمت بدل گئی، یہاں کے حالات بدل گئے۔ اور کرامت علی کے ہاتھوں پر یہ کہا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نواب یاور جب نے رضوے کی مسجد میں تقریر کی، پرانی بات ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب سناتے تھے، وہ کہنے لگے کہ مولانا کرامت علی جون پوری کے ہاتھوں پر کم از کم 2 کروڑ لوگ براہ راست ہدایت پر آئے۔ معمولی بات ہے، آپ ہی کے اسی صوبہ بنگال کا قصہ ہے،
تو ایک آدمی بھی سچے جذبے کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں آ جائے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کا کچھ کر دے جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو ظاہری طور پر حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، فیصلے دنیا نہیں کرتی۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، قوت عمل پیدا ہو جائے، صحیح ایمان کو اور ایمان کے نظام اخلاق کو پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو کچھ بعید نہیں کہ دنیا میں انقلاب آ جائے، اس ملک میں انقلاب آ جائے، یہاں کے حالات بدل جائیں، اور وہ انسانیت و محبت و ہمدردی اس کی دنیا کو ضرورت ہے اور اس ملک کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، دوبارہ وہ چیزیں جاگ جائیں اور لوگوں کو زندگی کا ایک نیا رخ مل جائے، یہ سب ممکن ہے، لیکن یہ جب ہوگا کہ جب ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ۔ اگر ہم ایسے ہی سوتے رہے، اپنے کاموں میں لگے رہے، ہمارے لیے 10 کام عزیز ہیں اور ہمیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے بہت سے کام ان کی اہمیت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ طرز عمل ہم نے اختیار نہ کیا جو آج کی ضرورت ہے، اور انسانیت اور ہمدردی کے اس روش پر ہم نہ چلے، اور اسلام کا جو صحیح اخلاقی نظام ہے وہ اپنے طرز عمل سے ہم نے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا، تو باقی سب چیزیں جتنی بھی ہیں، کتنے ہی بڑے کام ہوں، لیکن یاد رکھیے وہ سب خطرے ہیں، وہ سب خطرے میں۔ آج آپ کو بڑی بڑی عمارتیں مدرسوں کی نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے مدرسے اور طلباء کی تعداد نظر آتی ہے، لیکن جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس میں نہ یہ مدرسے محفوظ ہیں، اور نہ یہ ادارے اور تحریکات محفوظ ہیں، اور نہ ہمارے یہ علماء محفوظ ہیں۔ اس کی حفاظت کا ہمیں کام کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے۔ سیلاب آ رہا، ہمیں اس کا خیال نہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے کوئی بڑا کمپلیکس تعمیر کرے، اور جب وہ تعمیر ہو جائے، وہ اندر اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہا، وہ اس کے لیے فرنیچر کا انتظام کر رہا، اور نیچے اس عمارت میں آگ لگی ہوئی ہو، وہ لوگ خبردار کر رہے ہوں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، نیچے آ کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ بنیاد میں اس کے آگ لگ چکی ہے، یہ پوری عمارت جل کے خاکستر ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرے، وہ آرام سے بیٹھا کہیں پینٹنگ کرا رہا ہے، کہیں کوئی چیز ٹھیک کرا رہا ہے، کہیں کوئی پلمبر بیٹھا ہوا ہے، کہیں وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہمارا طرز عمل ہے یہ کہاں تک پہنچائے گا؟ وہ چھوٹے موٹے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ آگ لگی تو نہ وہ عمارت بچے گی، نہ وہاں رہنے والے اور کام کرنے والے بچے گے۔ وہی صورت حال آج ہماری۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس کام کے لیے آگے نہ بڑھے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں جتنے لوگ بھی آئے ہیں، اگر انہوں نے یہ نہ طے کیا کہ ایک ایک شہر کے لیے تنہا ہم کافی ہوں گے، ہم لوگوں کو لے کر میدان میں آئیں گے اور ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت جو برپا کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے برپا کیا تھا، اخرجت للناس جس کے بارے میں کہا گیا تھا، ہم دکھائیں گے کہ ساری انسانیت کے لیے اس امت کے اندر کیا پیغام ہے، اور کون سی وہ اخلاق زندگی ہے جن کے ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انقلابات آئے ہیں۔ ایک فرد بھی اگر یہ طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ لشکروں کو تیار کر دیں گے، اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اور سارا نظام جو چلتا ہے اللہ کے حکموں سے، اس کے فیصلوں سے چلتا ہے۔ اس لیے گرچہ آپ کی بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے ایک ایک فرد یہ طے کر لے کہ ہمیں انشاءاللہ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں کچھ کام لینا ہے، اور یہاں سے ہم جب جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اور صوبوں میں، تو ہم ایک فرد نہیں ہوں گے، ہماری حیثیت ایک انجمن کی ہوگی، ایک تحریک کی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اپنی قوت عمل سے لوگوں کو ساتھ لے کر اسلام کا وہ نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جس کی آج ہم کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ نے طے کر لیا، اس کے لیے آپ نے نظام بنایا، اور اس کے لیے آپ نے مشورے کیے، اور اس کے لیے آپ آپس میں بیٹھے، تو یاد رکھیے حدیثوں میں جو آتا ہے کہ دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور سوچنا، کہ بعد مرتبہ سالوں سال کی عبادتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ کا یہاں ملت کے لیے، اسلام کے لیے، یہاں اسلام کے نظام کو صحیح طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ سوچنا، بیٹھنا، اس کا نظام بنانا، یاد رکھیے کیا بعید ہے اللہ کے قرب کا بڑا سامان ہو، اور آج ہمیں اس کا احساس نہ ہو کر مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کا نتیجہ کیا تھا۔ اگر انشاءاللہ آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اور آپ اسی جذبے